نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مجلس ہے، اور یقیناً یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم سب اس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ سننا سنانا یہ کسی عملی تحرک کا باعث ہو، اور ہمارے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو، یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 1400 سال بلکہ اب تو 1500 سال کہنا چاہیے پرانی یہ سیرت ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے یہ دور جدید کا فتنہ ہے۔ اگر یہ فتنہ ہے تو دور جدید کا ہے، اگر اس کو کوئی مفید چیز ہے، مفید ٹول ہے تو دور جدید کا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا۔ لاؤڈ سپیکر بھی جب آیا، ریڈیو آیا، ٹی وی آیا، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری نئے دور کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں فرمایا۔ ہم آج اگر سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا چاہیں کہ سوشل میڈیا کو کیا کرنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، ریل گاڑی پہ سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جہاز پہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا، کتنی باتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کھانے پینے کا انداز بدل گیا، ہمارے دسترخوان بدل گئے، ہمارا پہننے اوڑھنے کا انداز بدل گیا، ہمارے لباس بدل گئے، اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں جب بھی ملتی ہے تو وہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اپنا پوری تعلیمات دے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے، پھر خاص طور پہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اور میرے سے پہلے آنے والے مقرر جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا کہ موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑی درست رہنمائی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور وہ اسوہ حسنہ ہے، اور یقیناً ہے جب قرآن کہتا ہے، تو ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ جن کا سیرت سے تعلق ہے، جو ہم سیرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، سیرت سے سیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت رکھتے ہیں، کیا ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال میں کبھی خیال آیا ہو، مجھ سمیت، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، مجھ سمیت کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہو کہ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی؟ یہ ہمیں خیال نہیں آتا۔ مفید استعمال، غیر مفید استعمال، درست استعمال، غیر درست استعمال، یہ ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی اور آپ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ آج کے دور کے لیے جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد آئی ہو، آپ کا کوئی فرمان یاد آیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طرز عمل یاد آیا ہو، اگر آتا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات۔ سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ ہمیں تو لگتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرانی ہے اور یہ ساری چیزیں ٹولز نئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بھی چیز، ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا وما ترکت شیئا، اور میں نے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو شریعت دے کے گئے ہیں، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ اس دور کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک کے لیے کامل ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کا ذکر ہے
یا نہیں ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے، آپ کی سیرت کامل ہے اگر ہم دور جدید میں، بلکہ جدید ترین دور میں، اس کے بعد آنے والے دور میں بھی رہنمائی لینا چاہیں تو وہ کامل ہے، کیونکہ آپ نے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں جو جہنم سے بچانے والی ہیں، وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہیں۔ لیکن شرط ایک ہے، شرط اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ترجیح تو یہ ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی، وذکر اللہ کثیرا، دو اللہ نے شرائط رکھی، وذکر اللہ کثیرا، اس کو بہت زیادہ اللہ یاد آتا ہو۔ اگر ہمیں اللہ کی یاد ہر وقت رہتی ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی فکر رہتی ہے تو پھر نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیمینار کرتے رہیں، کراتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ دو شرطیں ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت کی فکر ہو، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ میری جو انگلیاں ہل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان انگلیوں کا جو پور پور ہے، اس کا جواب انہوں نے جواب دینا ہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں بس ایک حدیث عرض کر کے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ مثلا ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں ایسے لوگوں کو اپنی امت میں سے جانتا ہوں جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئیں گے، بڑے بڑے اعمال، اونچے اونچے اعمال، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، نمازیں پڑھتے تھے، حج کیے ہوئے تھے، روزے رکھتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے، پہاڑوں جتنے اعمال، اور اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ڈر گئے، جیسے ہم سنتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی خصوصیت بتا دیجئے، صفہم لنا وجلہم لنا، ہمیں کچھ بتا دیجئے تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں، ان سے ہم بچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے اعمال کرتے ہیں، جیسے تم کرتے ہو وہی وہ کرتے ہیں، معمولات ایک جیسے، گویا نمازیں، روزے، سب کچھ سارے معمولات ہیں، ایک صرف مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ میں آپ ہم سب سوچیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص، کوئی صحابی یا کوئی شخص اپنے گھر میں اکیلا ہو، اندر سے کنڈی لگا لے تو وہ کیا حرمتیں پامال کر سکتا تھا؟ تنہائی میں حرمت پامال کرنے کا اس وقت موقع ہی کیا تھا؟ گویا یہ حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس سے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوگا، کس طرح ایمان رکھا ہوگا، کس طرح اس پر عمل کیا ہوگا، کس طرح اپنی تنہائیاں پاک کی ہوں گی۔ لیکن اصل میں یہ آج کے دور کے لیے ہے یہ حدیث۔ آج کے دور میں ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی حرمتیں پامال کر رہے ہیں۔ آج موقع ہے اللہ کی حرمتیں پامال کرنے کے، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلا آدمی بیٹھا اللہ کی حرمتیں پامال کر سکتا ہے، یہ آج موقع ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ہی آج کے لیے۔ اب جب ہم سوشل میڈیا کے استعمال، مفید استعمال کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک بحث ہے، کون سا، کتنے فائدے ہیں، کتنے، ابھی عاصم حفیظ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ لائف پارٹنر ہے، تو ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص شاید سوشل میڈیا کے بغیر اب رہ نہیں سکتا، اگرچہ بہت سارے لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بغیر، اور ان کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بھی اگر
کر لیں تہیا تو رہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال مفید بہت زیادہ ہے. بہت ساری چیزیں خبریں ہم نے ان سے لینی ہوتی ہے، ہم نے علم اس سے لینا ہوتا ہے، سارے کے سارے آن لائن سورسز پڑے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہم اس سے لے رہے ہوتے ہیں. نہ بھی ہم دیکھیں اس کے استعمال میں جب مفید اور غیر مفید کی بحث آتی ہے نا، تو اس کے غیر مفید استعمال میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ بے حیائی ہے، اخلاق باختگی ہے، جو اس کے نیگیٹو استعمال میں ہم گنتے ہیں، اور باقی سارا درست استعمال ہے. اگر اس سے بچ جائیں، کوئی نوجوان بچیوں کی بات ہوئی، نوجوانوں کی بات ہوئی، سب غلط استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ وہ ایک بے حیائی کا کلچر ہے، اور اس کو استعمال کر کے وہ گویا ان کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اس کا غلط استعمال. اور ہے بھی قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی. دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے عذاب. کس طرح عذاب بنتی ہے یہ ایک اور بحث ہے کہ کس طرح ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے جو اس طرح کا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو فحش کو پھیلانا یہ بڑا آسان سا کام ہے. آپ نے ایک چیز آئی ہے، آپ نے آگے فارورڈ کرنی ہے، بس وہ پھیلتی چلی جائے گی. بس آپ نے خود تو کچھ کرنا ہی نہیں، آپ نے صرف اس کو شیئر کرنا ہے. ایک دفعہ شیئر کر لیا بس، باقی آپ کا وہ جو میٹر ہے گناہ والا وہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو اس کا مفید استعمال ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. غیر مفید جو ہے اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. میں اس کے مفید استعمال کیا ہے؟ حدیث فارورڈ کر دی، کوئی اچھا کال فارورڈ کر دیا، کوئی آیت فارورڈ کر دی، کوئی دین کی باتیں جو ہے فارورڈ کر دی. جتنا جھوٹ دین کے بارے میں سوشل میڈیا پر بولا جا رہا ہے شاید کسی چیز کے بارے میں نہیں بولا جاتا. لکھا ہوتا ہے مسلم شریف، حدیث حوالہ دیا تو مسلم، نمبر بھی دیا ہوتا ہے. نہ وہ صرف یہ کہ وہ حدیث مسلم میں نہیں ہوتی، وہ حدیث ہوتی ہی نہیں. ہم نے تو دیکھنا ہے مسلم میں ہے، بس ٹھیک ہے اس کو فارورڈ کرو. ہم نے تو یہ ہم مفید استعمال کر رہے ہیں اور ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، وہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث سمجھ کے اور آگے پھیلاتے رہے، ہم جھوٹ پھیلاتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم تو اس کا مفید استعمال کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ٹھیک یعنی درست استعمال. حدیثیں شیئر کرتا ہوں جی، میں تو کچھ اور کرتا ہی نہیں، صرف حدیثیں شیئر کرتا ہوں. تو حدیثیں پہلے دیکھو تو صحیح، کہاں سے دیکھنی. یہ بات تو یعنی عام لوگوں کی بات تو عام لوگوں کی، علماء سارے کے سارے آن لائن سورسز کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لائبریریاں ویران ہیں، لائبریریوں کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں. یقین کریں میں آپ اپنا واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے دنوں کوئی ایسی پوسٹ آئی میرے سامنے، بنی ہوئی پوسٹ، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی تھی. تو میں نے پہلے شیئر کی، پھر میں نے فوراً یہ نا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ اس کے نیچے جو حوالہ لکھا ہوا تھا مجھے اس حوالے کی سمجھ نہیں آئی. تو میں نے جا کے چیک کرنے کی کوشش کی، وہ حوالہ مجھے کہیں نہیں ملا. میں نے کتابوں میں دیکھا، مجھے بالآخر وہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث مل گئی. جب سلسلہ صحیحہ میں حدیث مل گئی تو میں نے اس کا نمبر لکھا، اوپر حدیث کا نمبر لکھا، حوالہ دیا اور میں نے شیئر کر دی. اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی حدیث تھی، ورنہ میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا. تو میں نے نمبر لکھ کے میں نے شیئر کر دیا. اس کے اوپر مختلف قسم کے کمنٹس آتے رہے. یقین کریں ایک عالم دین کا کمنٹ آیا، عالم دین کا کمنٹ آیا کہ یہ حدیث تو سلسلہ صحیحہ میں ہے ہی نہیں، آپ نے غلط جو ہے وہ شیئر کر دیا، آپ نے غلط حوالہ دیا ہے، یہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث نہیں ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کا صفحہ نمبر جو تھا، وہ صفحہ اس کی تصویر لی اور صفحے کی تصویر لے کے میں نے ان کو ساتھ دے دیا کہ یہ جناب آپ صفحہ دیکھ لیں، اس کے اوپر حدیث بھی ہے، صفحہ نمبر بھی دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا، اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ایک صفحہ شیئر کیا. انہوں نے ایک صفحہ شیئر کیا جو کسی آن لائن کتاب کا تھا.
اور اس کا صفحہ شیئر کیا، اس کے اوپر کوئی اور لکھی ہوئی تھی اور کچھ اور چیز تھی. تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ صرف اتنی زحمت کر لیں کہ کتاب کو لائبریری سے دیکھ لیں. جب آپ آن لائن دیکھتے رہیں گے اور انہی سورسز کے اوپر لگے رہیں گے تو پھر آپ کو یہی جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ملتی رہے گی. یہ میں مفید استعمال کی بات کر رہا ہوں. مفید استعمال بھی 90%. یہ اور بات ہے کہ آپ پی ڈی ایف ورژن جو ہے کسی کتاب کا وہ لے لیں تو وہ تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف ہے، اس کی تو وہ پوری کتاب ہے. اگر آپ کوئی پی ڈی ایف کتاب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پی ڈی ایف نہیں ہے تو پھر ہزار باتیں اس کے اندر. یہ مفید استعمال جب ہم کر رہے ہیں تو ہم آہستہ 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 اپنے دین سے دور چلے جا رہے ہیں. اور مفید استعمال میں وہ جو غیر مفید ہے اس پہ تو سب متفق ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں. جو مفید استعمال ہے اس کے اندر ہمارا علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ محدود ہو کے اسی سمارٹ فون کا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا علم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہٰذا اس میں ریاست کیا کر سکتی ہے؟ ریاست آپ کو فائر وال لگا سکتی ہے، وہ فوش ویب سائٹس جو ہے وہ بلاک کر سکتی ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے، وہ یہ جو سائبر لا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، موجود ہے، سائبر کرائم پکڑا جا سکتا ہے، وہ سارا کچھ کیا جا سکتا. اس علم کے بارے میں ریاست نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو دین کا علم پھیلایا جا رہا ہے وہ اگر جھوٹ نہیں ہے نا تو وہ کم از کم مشکوک ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، یعنی 50-50 چانسز ہیں وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک نہ ہو. لہٰذا اس کو کم از کم کنفرم کیے بغیر کسی عالم سے کنفرم کریں. اگر آپ خود نہیں کتابیں پڑھ سکتے تو اس کو کنفرم کیے بغیر ہم اس کو دین کا علم نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ یا تو فیک ہیں یا کم از کم مشکوک ہیں. جب مشکوک ہیں تو مشکوک کو آپ صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو، وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں گرے ایریا ہے. بینہما مشتبہات، درمیان میں گرے ایریا ہے. تو اس طرح ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 3 کالم بنتے ہیں. ایک کالم حلال کا ہے، ایک کالم حرام کا ہے، اور ایک کالم درمیان میں مشتبہ چیزوں کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہ چیزوں میں پڑا نا، جو مشتبہ فقد وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا، ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا. اور جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. تو دین بچانا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جو جیسے کہا گیا کہ سیمینار ہونے چاہیے، لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے. ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس امت کا راستہ اور قبلہ سیدھا کرنے کے لیے علماء کو، اساتذہ کو، دین کے سارے جو ذمہ داران ہیں ان کو، مدارس کو، یونیورسٹیوں کو، سب کو میدان عمل میں آنا پڑے گا. ہمارے ایک بزرگ پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں میں موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ جو ہیں انہوں نے تو موبائل فون وہ جو بٹنوں والا ہے نا وہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، اور بڑا زبردست انہوں نے پابندی لگائی تھی. ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ شاید یہ پابندی ٹھیک نہیں لگاتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہمیں اس کے اوپر بند نہ باندھیں، یہ سیلاب ہے. اور اس کے بارے میں اس سے پہلے اس سیلاب سے بڑا پتھروں والا اور بڑا بند باندھنا پڑے گا، وگرنہ جو چھوٹے چھوٹے بند ہیں ان کو سیلاب جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ سیلاب جب آتا ہے تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹکتی. یہ سیلاب ہے جس کو آپ علم کا سیلاب کہہ لیں، جس کو آپ فحاشی کا سیلاب کہہ لیں، جس کو اخلاق باختگی کا سیلاب کہہ لیں، جس کو جس چیز کا بھی سیلاب کہہ رہے ہیں، یہ گویا ایک سمندر ہے. وہ سمندر جب کھلتا ہے آپ کی انگلی پہ وہ سمندر موجود ہے. تو صرف غیر مفید استعمال کی بات نہیں ہے، جس کو ہم مفید استعمال کہہ کے
استعمال کر رہے ہیں اس میں ریاست کیا کرے؟ ریاست کے پاس تو یہ کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ریاست کی ترجیحات بھی نہیں ہے۔ ریاست تو اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، ریاست کی کوئی ترجیح نہیں ہے کہ دین لوگوں تک صحیح پہنچے۔ اگر ریاست کی یہ ترجیح ہو تو جس طرح فحش مواد کے اوپر فائر وال لگ سکتی ہے، اسی طرح جو نان آتھینٹک سورسز ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ ریاست اگر ان خطوط پر سوچے گی اور اس طرح سے وہ قانون سازی کرے گی تو پھر شاید ہم بچ جائیں، مگر نہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں، بچے نہیں، جوان نہیں، ہم بوڑھے بھی اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ جو پوچھنے والا ہے وہ خود بہہ گیا، جس نے خود پوچھنا تھا۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، لہٰذا بڑی ہی فکر انگیزی کی بات ہے۔ جس نے موضوع رکھا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اور اگر ہمیں یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ہم نے اپنے علم کو بھی درست کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہے، تو سیرت طیبہ کی رہنمائی میں نہ کل کوئی نقص تھا نہ آج کوئی کمی ہے، وہ مکمل اور جیتی جاگتی اور زندہ رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، بشرطے کہ ترجیح کیا ہو؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اور وذکر اللہ کثیرا۔ یہ دو ترجیحات ہوں، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یہ ٹول لگ جائیں گے، ٹول۔ دیکھیں اللہ نے دو ٹول دیے ہیں، سینسرشپ نہ ہو۔ ہم بچوں پہ سینسرشپ کیا، ہم اپنے آپ پر سینسرشپ نہیں لگا سکتے۔ دو ٹول اللہ نے دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، خود پابند ہو جائیں اور اپنے بچوں کو پابند بنا لیں۔ اور دوسرا ٹول یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے پہ لے جاتا ہے جو سیدھا رستہ ہے۔ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں اگر میں اور آپ خود نماز اور قرآن کے پابند ہو جائیں اور اپنی اولادوں کو اس کے پابند بنا لیں، اور ترجیح یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اگر یہ ترجیحات ہوں تو انشاءاللہ ہماری ساری جو علمی ذرائع کی کمی ہے وہ بھی درست ہو جائے گی اور عمل کی کمی بھی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر یونیورسٹی آف لاہور کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصیر اختر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب جو ریکٹر ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔